अस्सलाम वालेकुम जी। आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए स्पेशल कमीशन ने वन मैन कमीशन था जी, एक मेंबर था उस कमीशन का, वही सरबराह था जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद। उनके ऊपर मुश्तमल एक रिपोर्ट ने ब्रॉड शीट के ऊपर एक रिपोर्ट पेश कर दी है, और जिसमें उन्होंने जो दुनिया न्यूज़ की इब्तदाई ख़बरें हैं उन्होंने रिपोर्ट जमा करवाई है जरा के वज़ीर आज़म हाउस में, वो सेक्रेटरी साहब का नाम तक लिखा गया हुआ है जिनको वो जमा करवाई गई। और आपको पता है बहुत सारी चीज़ें फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से लीक की जाती हैं, तो हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के हिस्से उसमें से लीक किए हैं। आज काबीना में इस रिपोर्ट पे गौर होना था। अभी तक जो हुकूमत के यूट्यूबर्स हैं जो कि हर काबीना के इजलास के बाद आपको इतनी हिमालय जितनी बड़ी दास्तान गोई करते हैं और बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, वो जो बताते हैं उन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि जो हुकूमत ने लीकेज की है वही सब कुछ बता रही है। देखिए, छोटी सी मिसाल है, सड़क पे जा रहे हैं, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप जान का चेक करते हैं, जान चेक करते हैं, जान बच गई है कि नहीं, ठीक है, इंजरीज तो नहीं हुई, ठीक हो गया। और जैसे ही आपको ये तसल्ली हो कि इंजरीज नहीं हुई, उसके बाद आप माल को चेक करते हैं कि गाड़ी को लॉस कितना हुआ है, हमसे किसी दूसरे की जान तो नहीं गई, या वो तो डैमेज नहीं हुआ, या वो तो इंजर्ड नहीं हुआ। और फिर उसकी वजूहात दूर करते हैं। गाड़ी को आपने रिमूव करना है, वहाँ पे गाड़ी चलने के काबिल है तो आप लेके उसको नज़दीकी वर्कशॉप पे जाते हैं, और वर्कशॉप पे जाने से पहले अगर किसी दूसरी गाड़ी के साथ लगा है तो उसके साथ फिर आप मामला सेटल करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई मेरा ये लॉस हो गया, तुम पूरा करो, या वो आपको ये भी बात कहता है, ठीक है। ब्रॉड शीट एक एक्सीडेंट है। इस रिपोर्ट की अब तक की जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक ब्रॉड शीट एक एग्रीमेंट है और एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट हो गया है, और एक्सीडेंट के मौके के ऊपर जस्टिस अजमत सईद बैठा हुआ पूरी कौम को बता रहा है यार ये गाड़ी बनाई किन्होंने थी, ठीक है। कितना अक्लमंद होगा वो शख्स है, वो लोगों को बता रहा है कि ये गाड़ी बनाई किसने थी, ये जिस कंपनी ने गाड़ी बनाई थी ना उसका पूरा रिकॉर्ड खोल के देखना चाहिए। ओ मामा एक्सीडेंट हुआ है, पहले तो तुम ये देखो कि जो जान कनी के आलम में है, जो ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग वाले मरीज को फौरी तौर पे रेस्क्यू चाहिए। 1122 के ऊपर आपने फोन करके उसको एम्बुलेंस मंगवानी है कि भाईजान ये बेचारा मरीज जो है ये तड़प रहा है, इसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो ये फौत हो जाएगा, ठीक है। हुआ क्या है? मसूफ ने फरमाया है कि जनाब ब्रॉड शीट की रिपोर्ट का टॉप नुक्ता दुनिया न्यूज के मुताबिक, और दुनिया न्यूज के जिन रिपोर्टर साहब ने या ब्यूरो चीफ साहब ने ये रिपोर्ट दी है, उन्होंने ये रिपोर्ट देने के लिए बेगम साहबा को बड़े कार में मुलाजम करवाया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले उनको खबर मिलती है ये वाली क्योंकि उनकी बेगम साहब अब बड़े घर में काम करती है, तो उन्होंने मुलाजम करवाया हुआ है, तो उन्हें ये रिपोर्ट मिली है। और रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि जरदारी साहब की जो जायदाद है और उनके जो अकाउंट्स हैं वो खोले जाएं और पब्लिक किए जाएं। मैं सदके जाऊं अजमत सईद साहब की अकल के ऊपर, लेकिन अजमत सईद साहब को इसका दोष क्यों देना? हो सकता है कि जब ये कमीशन बनाया गया हो इसके TORs ही ऐसे तय किए गए हों, इसकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ये किन खतूत पे तहकीकात करेगा वही ये ऐसे की गई हों, लेकिन इसलिए उनको इस इल्ज़ाम से एग्जोनरेट कर देना चाहिए, उनको इससे बरी कर देना चाहिए। तो अब अजमत सईद साहब हमें बताते हैं कि जनाब उस रिपोर्ट को खोलना चाहिए। हम एक मिनट के लिए, मैं वैसे ज़ाती तौर पर यह बात मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन हम फर्ज करते हैं कि जरदारी साहब ने करप्शन की थी और 66 मिलियन डॉलर, चलें जी छोड़ें, 66 मिलियन पाउंड जो है वो उन्होंने रोके हुए थे। तो पहले 66 मिलियन पाउंड होते कितने हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। 66 मिलियन पाउंड कोई 15 अरब रुपए होते हैं। और जरदारी के ऊपर तो अरबों डॉलर का इल्जाम था, लूट के खा गया था, ठीक है। उसके जो एजेंट थे वो तो लांचों में पैसे भर के बाहर ले जाया करते थे, अरब रुपए रोजाना के। उस मामे की गल नहीं करते जिहड़े सरकारी जहाज में दुबई डॉलर स्मगल करते हुए पकड़ा गया था, उस मामे की बात नहीं करनी। लेकिन जरदारी के ऊपर तो यार अरबों डॉलर के इल्जाम थे। तो जरदारी साहब ने चवल मारी है
تو صرف 66 ملین پاؤنڈ کی ماری ہے. مجھے ویسے ڈالر یاد ہے لیکن میں احتیاطاً ان کو بڑھا کے پیش کر رہا ہوں. اور وہ جو کہ صرف وہ بنتے ہیں اتنی ایک تو بی بی بینظیر بھٹو صاحبہ شہید کی اتنی ایک تو انشورنس بھی تھی نا یار. تو یہ کیا آپ ڈھونڈنے نکلے ہیں؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بی بی صاحبہ کی انشورنس نہیں تھی, یہ زرداری صاحب نے کرپشن کی تھی. اوکے, اگر زرداری صاحب نے کرپشن کی تھی تو زرداری صاحب اس کو رکھ کے عظمت سعید صاحب قبلہ مجزلہ علیہ تعالیٰ, آپ عدالتوں میں بولیاں لگوانے میں ماہر ہیں, ٹھیک ہے, اور بلکہ معروف ہیں پوری دنیا کے اندر. آپ باہر جج جائیں گے جنہوں نے عدالت میں بیٹھ کے بولی لگوا دی تھی اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے. لیکن سر کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ اب تک وہ رقم وہاں پہ اس بینک میں رکھ کے آپ کے منتظر ہوں گے کہ ایک دن کوئی براڈ شیٹ کے اوپر ایک کمیشن بنے گا اور اس کمیشن کے اوپر جسٹس عظمت سعید صاحب متمکن ہوں گے اور وہ یہ آرڈر کریں گے کہ جناب یہ سارے اکاؤنٹ کھول دو, اور یہ اکاؤنٹ کھولیں گے جائیں گے اور میں یہ سرنڈر کر کے جو ہے وہ عند اللہ ماجور ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے, کمال ہے, ویسے کمال ہے. جس نے یہ کمیشن رپورٹ لکھی ہے اس پہ بھی کمال ہے, اور جس نے یہ لیک کی ہے اس پہ بھی کمال ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جناب $15 ملین کی جو براڈ شیٹ کو ادائیگی کی گئی, دوسرا اہم پوائنٹ ہے, اس کا جناب ریکارڈ جو ہے وہ پورا مٹا دیا گیا ہے, اور وہ ریکارڈ جو ہے وہ وزارت قانون میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وزارت خزانہ میں بھی نہیں ہے, غائب ہی کر دیتا ہے, رگڑ کے مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹارنی جنرل کے آفس, یا میرا خیال ہے یہ چونکہ رپورٹر جنرل تھا, وہ بھائی جان یہ اٹارنی جنرل نہیں ہے, یہ آڈیٹر جنرل ہے. حکومت کی ہر ادائیگی کا حساب آڈیٹر جنرل رکھتا ہے, تو آڈیٹر جنرل صاحب کے پاس بھی نہیں ہے. اور تو اور وہ اکاؤنٹ پاکستان کی ایمبیسی کا لندن کے اندر جس کو سفارتی استثناء نہیں تھا, اس کے اندر وہ رقم منتقل کیے گئی بائی انٹینشن, اور وہ ضبط ہوا, اور ضبط ہو کے یہ $15 ملین کوی موسوی کو ادا کیے گئے, جو ایرانین نسل یہودی ہے اور فرنٹ مین ہے کسی کا. اور یہ تو آپ کو پتا چل گیا ہوا ہے نا, میٹرکس اور یہ براڈ شیٹ یہ دونوں دراصل ڈرامے ہیں, کسی کے کورڈ آپریشن ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو کورڈ آپریشن تھا. نہیں. اب مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ $15 ملین جو ہے اس کا ریکارڈ آپ کے قومی خزانے سے کر دیا گیا ہے. یہ وہ $15 ملین ہیں جس کی اپروول فیڈرل کیبنٹ, جس کی صدارت عمران خان صاحب فرما رہے تھے, اس نے دی تھی. ٹھیک ہے. وفاقی کابینہ کے ریکارڈ میں سے بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا اس کو. ظاہر فائل آتی ہے, سمری لکھی جاتی ہے, ریفرنس ہوتے ہیں, فلاں کا ایڈوائز ہے, فلاں کا یہ, ان سے یہ کر لیا گیا ہے, وہ سب کچھ فائلیں تک غائب کر دی گئی ہیں. آڈیٹر جنرل کے آفس سے بھی فائلیں چوری ہو گئی ہیں اور کیبنٹ کے اپنے سے بھی ہو گئی ہے. بھائی اس سے بڑا فراڈ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ کوی موسوی کے ساتھ معاملات طے نہ کرنے کے نتیجے میں لمحہ موجود میں $5,000 روزانہ کی تھوک لگ رہی ہے قومی خزانے کو, یعنی کہ آپ کو اور مجھے. یعنی ہم چونکہ اس کے ساتھ معاملات طے نہیں کر رہے بیٹھ کے کہ پائن تسی ایکو دفعہ دسو تسی کنے لینے, وہ کہتا ہے جی یہ عدالت کا فیصلہ ہے. عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ جی اتنے پیسے آپ جمع نہ کروا دیں. وہ کون بدنیت ہے, وہ کون بددیانت ہے, وہ کون بے شرم انسان ہے کہ وہ اس سے فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ نہیں کر رہا, اور اس فل اینڈ فائنل سیٹلمنٹ نہ کرنے کے نتیجے میں $5,000 روزانہ پاکستان یا پاکستان کے قومی خزانے کو ٹھوک رہے ہیں. یہ $5,000 جو ہیں, اور دیدہ دلیری سے یہ بات ہم نے ایک دو لوگوں سے ڈسکس کی, انہوں نے کہا جی وہ عظمت سعید صاحب کی رپورٹ اب تو رپورٹ بھی آ گئی, اس رپورٹ میں جو اب تک لیک کی گئی ہے اس میں ذکر ہی کوئی نہیں ان $5,000 کا. دیکھیے میں اس بدگمانی کو اپنے دماغ میں جگہ نہیں دینا چاہ رہا کہ جو لوگ یہ رقم یہاں سے بھیجنے کے فیسیلیٹیٹر ہیں وہی دوسری سائیڈ پہ وصول کرنے والے ہیں, اور کوی موسوی ایک فرنٹ مین ہے جس کا تھوڑا سا کمیشن ہے.
تاکہ وہ میڈیا کے اوپر آ کے بک 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 کرتا رہے اور میڈیا کو انگیج رکھے. ادروائز بھیجنے والے بھی وہی ہیں اور وصول کرنے والے بھی وہی ہیں, اور وہ کابینہ کے اندر حکومت کے اس سیٹ اپ کے اندر کتنے مؤثر ہیں اس کا اندازہ آپ اس عمر سے کر لیجئے کہ وہ جو رقم جا رہی ہے اس کا ریکارڈ ساتھ ساتھ وہ واش کرتے جا رہے ہیں. اور کوئی بھی پاکستان کی حکومت کی جو ادائیگی ہوتی ہے, اگر غیر ملکی ادائیگی ہے تو اس کا 4 جگہ کے اوپر جو ہے وہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے. اگر وفاق کی صوبوں کو ادائیگی ہے تو کم از کم 7 جگہ کے اوپر ریکارڈ رکھا جاتا ہے, اور اگر کسی نجی کانٹریکٹر کو ادائیگی ہے تو 8-9 جگہ پہ اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. وہ کتنا کا مؤثر مافیا ہوگا, کتنا کا خوفناک مافیا ہوگا کہ وہ ان تمام جگہوں سے جو 4 جگہیں تھیں معذرت چاہتا ہوں, وہاں سے وہ ریکارڈ ہی ڈیلیٹ کرتا جا رہا ہے. یار کمال نہیں ہوگی ویسے, چور اور کتی رلے ہوئے نے, سمجھ آ گئی نا. آہو اپنی مرضی کے پوائنٹ لیک کیے ہیں اپنے رپورٹر کے بیگم صاحبہ کے ذریعے, ہمارے لیے قابل احترام ہیں وہ خاتون, لیکن یار خبر تو پوری جاری کرو نا, ہے کی خیال. اور $5,000 کا جو میٹر چل رہا ہے اس کو تو روکے نا یار, یہ تو بڑا طرح ہو گیا. اور ان کے بارے میں وہ خاکسار کا وہ فکرہ کہ یہ جب لمحہ موجود میں وہ جو جرم کر رہے ہوتے ہیں بائن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. اور نواز شریف کا خلاف الزام کون سا لگایا تھا؟ منی لانڈرنگ کا. ابھی پچھلے دنوں لگایا تو سمجھو یہ منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی, یہ منی پلنڈرنگ ہو رہی ہے. پاکستان کا قومی خزانہ براہ راست لوٹا جا رہا. ٹھیک ہے, جاگے مطلب کہ میں یہ نہیں کہتا کسی کو جاگے, میں تو ایسے کیوں کسی کو کہوں, لیکن ہمارا کام ہے اس کی نشاندہی کرنا. اللہ کرے یہ رپورٹ جو ہے وہ پوری جاری ہو اور پھر ہم پوری رپورٹ پڑھ کے, ہو سکتا ہے کہ باقی کے جو حصے انہوں نے جاری نہیں کیے اور جس نلائق کو فائل بھجوائی تھی اور اس کی جتنی سمجھ میں آ سکی ہے اس نے آڈیٹر جنرل کو اٹارنی جنرل لکھ دیا ہے, تو اس کی جتنی سمجھ آ سکی ہے اس نے اتنی سمجھ کے مطابق خبر دے دی ہے. ہو سکتا ہے کل کو کوئی رپورٹ اس کی ڈیٹیل میں جاری ہو تو پھر اس میں ہو. وفاقی کابینہ میں کیا ہوا ہے اس کے لیے ہمیں اس بندے کے ویلاگ کا انتظار کرنا پڑے گا جو 2 ارب کے پروجیکٹ میں سے 8 ارب کی کرپشن نکال دیتا ہے. تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ وفاقی کابینہ میں بہت کام ہوا تھا, اس کے اوپر بہت لڑائی ہوئی تھی, آپس میں بہت بحث ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یہ ہمیں تب پتہ چلے گا. اب کے لیے اتنا ہی تھی. رپورٹ کے کچھ کانٹینٹ جو تھے وہ دنیا نیوز کے اوپر ریویل ہوئے تھے, تو ہم نے کہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں. ای میل ہمارا نیچے لکھا ہوا فیڈ بیک ضرور دے دیے گا. ہم اکانومی کا ایک پروگرام کرتے ہیں دادا پوتا شو کے نام سے گزشتہ 11 سال سے اس شہر میں, جس کو شہر لاہور کہا جاتا ہے, اور اس اکانومی کے پروگرام کو بھی سبسکرائب کر لیں. ہم اس میں صرف پاکستان کی اکانومی ڈسکس کرتے ہیں, اور اگر آپ کو وہ اچھا لگے اس کو لائک بھی کریں, بیل بٹن بھی دبائیں, اور یہ ہمارا ویلاگ پولیٹیکل ایشوز کے لیے بھی ہوتا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.